اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 13 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو شروع نہیں ہوا، لیکن ان کی والدہ اور ان کی نانی جو ہیں ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان کا تذکرہ فرمایا، اس صورت میں بھی اور صورتوں میں بھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جو آخری زمانہ میں دوبارہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں فتح حاصل کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ بہرحال بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو ہم سمجھیں گے۔ ابھی ان آیات کا ترجمہ اور تفصیل پڑھ لیتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا آپ کو، چن لیا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو، یعنی مقبول فرما لیا اللہ نے آپ کو، وطہرکی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پاک بنایا، یعنی جو افعال بد ہیں یا اخلاق بد ہیں اللہ رب العزت نے ان سے بالکل آپ کو پاک فرمایا، واصطفاکی، اور چن لیا آپ کو، منتخب فرمایا آپ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ سارے جہاں سے مراد اس وقت کا جہاں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنتی فاطمہ، یعنی اہل جنت کی جو خواتین کی سردار ہوں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس جہاں کی جو خواتین تھی ان میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے بلند مرتبہ پیدا فرمایا، منتخب فرما لیا۔ پھر حضرت فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ یا مریم اے مریم، اقنتی لربی کی، اطاعت کرتی رہیں اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کرتی رہیں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرتی رہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اطاعت شعاری والی اور عبادت والی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت یہ بات بیان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یہ باتیں جو وحی کر رہے ہیں ہم ان باتوں کو الیکا، آپ کی طرف۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو پرانے قصے ہیں انبیاء کے، حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کی والدہ کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں ان کا، یا جو بھی
پچھلی قوموں کے یا پچھلے انبیاء کے قصے سنائے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی پچھلے انبیاء کا تذکرہ ہوا، تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلوم نہیں ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں یہ واقعات۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب ڈال رہے تھے وہ اپنی قلمیں، أَيُّهُمْ، کیوں ڈال رہے تھے کہ کون سا ان میں سے یکفل مریم کفالت کرے گا حضرت مریم علیہ السلام کی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، یعنی کلمے قرآن اندازی کرنے سے پہلے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ کون حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو پہلے تو یختصمون یعنی آپس میں بحث ہوئی تھی جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر کے گئی تھی کہ ان کو ادھر ہی وقف کرنا ہے۔ تو پھر جو حضرت عمران تھے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، وہ اس وقت تو فوت ہو چکے تھے لیکن وہ وہاں کے امام تھے، اس وجہ سے ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے زیادہ اصرار سے کہا تھا، اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں، تو خالہ مثل ماں کے ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھی طرح سے کفالت کریں گی، اس لیے ان کی کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ تو پھر جب بحث ہوئی تو پھر قرآن اندازی کی بات ہوئی کہ قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کے نام پہ قرآن نکلا تو وہی کفالت کرے گا۔ تو قرآن اندازی کا طریقہ کار یہ تھا کہ پانی جس حرکت پہ بہہ رہا ہے وہ قلمیں جو ڈالی گئی تھی وہ اس سے مخالف حرکت کو بہہ جائیں، جس کی قلم پانی کی مخالف حرکت کو بہے گی وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی یعنی قرآن نکلا، انہی کی قلم جو ہے پانی کی حرکت کے مخالف بہہ پڑی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت فرمائی۔ اذ قالت الملائکۃ، یہ اس جہاں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یعنی اس وقت کو بھی یاد رکھیں، اس وقت کو بھی سمجھیں۔ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو۔ کس کی خوشخبری؟ خوشخبری بکلمۃ، ایک کلمے کی، ایک حکم کی، منہ اسمہ المسیح، جو من جانب اللہ ہوں گے، نام ان کا مسیح، نام اور لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت ایک کلمے کی خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں جن کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یہ کلمہ کیوں فرمایا؟ ایک تو ہم نے بات سمجھی تھی کہ کچھ آیات محکمات میں سے، کچھ متشابہات میں سے ہیں۔ یعنی کہ جیسے محکم یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ آیت محکم ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بشر ہیں۔ اور متشابہہ کیا؟ کلمہ فرمایا۔ اب کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کلمہ سے جو علماء حضرات معنی مفہوم نکالتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام بندوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے بلکہ بن باپ پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلمہ، ان کو کلمۃ اللہ فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کن کے الفاظ سے پیدا ہوئے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوگی جو حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، یعنی خوشخبری سنائی کہ ان کا نام تو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور ان کی حالت کیا ہوگی، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ وجاہت والے ہوں گے، وہ بڑے مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کہ اللہ رب العزت انہیں نبوت کی دولت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں کیا کہ اللہ رب العزت ایک پیغمبر ہیں، ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی شفاعت ان کی امت کے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو دنیا آخرت میں بڑے مرتبے اور وجاہت والے ہوں گے، وہ من المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اور پھر ان کا معجزہ بھی ہوگا، اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی بی بی مریم کو فرشتوں کے ذریعے کہ معجزہ کیا ملے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور کلام کریں گے وہ لوگوں سے فی المہدی، گہوارے میں،
یعنی ماں کی گود میں ہی بچپن میں، و کہلن اور لڑکپن میں یعنی ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے، من الصالحین نیکوکار میں سے ہوں گے، راست باز لوگوں سے ہوں گے، شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بچپن میں کلام کریں گے، جب بچے کلام نہیں کرتے ایسے وقت میں کلام کرنا یہ ان کا معجزہ ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن لڑکپن میں تو سارے لوگ کلام کر رہے ہوتے ہیں، جاہل ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح معجزہ ہے؟ تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بچپن میں بات کریں گے وہی بات سمجھانے کے لیے وکہلن کہا کہ ان کی بچپن کی بات جیسے بچے بچپن میں بات کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہوگی، بلکہ فصیح و بلیغ کلام ہوگا، عالمانہ اور عاقلانہ کلام ہوگا۔ جیسے بڑے لوگ بات کرتے ہیں وہ بچپن میں ویسی بات کریں گے۔ ایک بات اس لیے کہلن بھی ساتھ فرمایا کہ ان کی بچپن کی بات بھی لڑکپن کی بات کی طرح ہوگی، ادھیڑ عمر والے لوگوں کی جیسی بات ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہلن فرما کر کے اللہ رب العزت نے ایک جو نزول عیسیٰ والا ہمارا عقیدہ ہے جس کے بارے میں احادیث متواترہ ہیں، قرآن شریف کی بہت ساری آیات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت کے قریب، تو اس کے بارے میں کہ لڑکپن میں بات کریں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اس وقت جو ہے ان کی عمر بعض فرماتے ہیں کہ 35 سال تھی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک علماء کرام محققین جو علماء کرام ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کہ ان کی عمر 80 سال تھی۔ تو بہرحال ان کے لحاظ سے یعنی ان کی امت کی عمریں جو تھیں اس حساب سے ان کی وہ عمر نہیں ہے جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، اس سے پہلے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور جو لڑکپن کی عمر ہوگی وہ والی عمر ہوگی جب ان کا دوبارہ قیامت کے نزدیک نزول ہوگا، اور پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، حکومت کریں گے، دنیا پہ فتح حاصل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس وقت کی جو ان کا کلام ہوگا یعنی جو ان کی زندگی ہوگی وہ لڑکپن والی زندگی ہوگی۔ تو لڑکپن بھی معجزہ اور بچپن کا کلام بھی تب معجزہ ہے اس حساب سے۔ بہرحال آگے پوری تفصیل ہم پڑھتے ہیں اگلے رکوع کے اندر۔ قالت ربی، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولدن، کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، یعنی ان کے یہ الفاظ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ کیوں ہوگا یعنی کہ میرے بطن سے کیوں بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، یعنی مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے ملاپ کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو میرا تو ولم یمسسنی بشر والا معاملہ ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ سوال جو تھا اللہ تعالیٰ سے یہ تھا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھے نکاح کا حکم دیں گے یا آپ اپنی یوں ہی قدرت کاملہ سے بچے کی پیدائش ہوگی؟ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں پوچھنا چاہ رہی تھیں، اعتراض کے طور پہ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قالا فرمایا، فرشتوں کے ذریعے پیغام دیا کہ کذالک اللہ، یعنی اسی طرح ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر مرد کے آپ کے بچہ عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اذا قضا امرن، جب فیصلہ کر لیتا ہے اللہ کسی کام کا، تو فإنما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے کہ کن، ہو جا، وجود میں آ جا، تو فیکون، پس وہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یعنی اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے۔ فإنما یقول لہو کن فیکون سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ جیسا چاہیں بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ ویسا کر سکتے ہیں۔ یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اور اللہ رب العزت امر سے بھی پیدا فرماتے ہیں، یعنی تخلیق۔ الا لہ، قرآن شریف کی آیت ہے، الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے ہی خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ اللہ چاہے تو خلق سے پیدا فرمائیں،
یعنی اسباب کے ذریعے، اور اللہ چاہیں تو امر سے پیدا فرمائیں یعنی کن کے اشارے سے۔ تو اللہ جس طرح چاہیں، اللہ قادر ذات ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ تو سوال بھی حضرت مریم علیہ السلام کا ایسا ہی تھا کہ خلق یا امر، یعنی اسباب کے ذریعے تخلیق ہوگی بچے کی اللہ، یا پھر امر سے ہوگا، آپ کی قدرت کاملہ سے کن کے اشارے سے ہی ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ خلق سے نہیں، اسباب کے ذریعے نہیں، بلکہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے جو پیدا ہوگا وہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہوگا، اے مریم آپ پریشان نہ ہوں۔ لوگ آپ پہ تہمتیں لگائیں گے بچہ کیسا ہوگا، تو بچے کی فضیلتیں بھی اللہ رب العزت نے بتا دیں اور تہمتوں سے بھی اللہ نے نجات دلائی۔ فضیلتیں اللہ بتا رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تعلیم دے گا اللہ رب العزت اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو آپ کا یعنی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اس کو کتاب کی بھی اور حکمت بھی کی بھی، اور بالخصوص تورات و انجیل کے اللہ رب العزت انہیں تعلیم دیں گے۔ وَرَسُولًا، اور وہ ایک پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اللہ انہیں اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائیں گے۔ تو وہ پھر کلام کیا کریں گے؟ جو کلام کریں گے جب اللہ رب العزت انہیں بنی اسرائیل کے وہ پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں کتاب و حکمت کی، تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے، پھر وہ پیغمبر بنا کر کے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائیں گے، تو وہ پھر وہ مضمون جو اپنی قوم کو بتائیں گے، جو دعوت دیں گے، وہ الفاظ کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے ان الفاظ کا تذکرہ کیا کہ وہ کہیں گے کہ انی بے شک میں قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر اپنے معجزات کا تذکرہ کریں گے، بآیت یعنی نبوت کا تذکرہ، کہ ایک نبوت والی نشانی لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر معجزات کا تذکرہ فرمائیں گے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں اخلق بناؤں گا، لکم تمہارے سامنے، تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر جیسے شکل پرندے کی ہے، یعنی ایسی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ پس پھونک ماروں گا اس میں، فیکون پس وہ ہو جائے گا، طیرن پرندہ، یعنی میرا یہ کرشمہ نہیں ہے بلکہ کس لیے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ میرا معجزہ ہوگا، لیکن پیچھے حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تندرست کر دوں گا مادر زاد اندھو کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والوں کو، یعنی کوڑی کی جو ان کو بیماری ہوگی ان کو، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کروں گا مردہ کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی یہ میرے معجزات ہوں گے، اور معجزات کیا ہوتے ہیں؟ صادر ہوتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ، لیکن پیچھے حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی پیغمبر اپنا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے ہر بات کے بعد میں کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور ایک بات یہ بھی ہوگی، ایک معجزہ یہ بھی ہوگا کہ میں بتا دوں گا تمہیں، خبر دے دوں گا میں تمہیں، بما، اس چیز کی، تأکلون جو تم کھا کے آئے ہو، یعنی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ بھی تم گھر چھوڑ کر کے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے آتے ہو، ذخیرہ کر کے آتے ہو، یعنی کھانے کی اشیاء جو تم کھانا کھا کر کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم آج یہ کھا کر کے آئے ہو، اور جو بقیہ گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو یا کوئی اور کھانا چھوڑ کر کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم یہ کھانا گھر چھوڑ کر کے آئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ سارا یہ معجزات ہیں، اور کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی اتنے معجزات ہیں، ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان فی ذالک، بے شک اس میں، آیۃ لکم، البتہ کافی نشانی ہے تمہارے لیے، بہت بات ہے سمجھنے کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی سمجھنے والے ہو، مومن ہو، اور ایک مومن جو ہے یہی تصدیق چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے، تو اتنے معجزات کافی ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔
و مصدقاً اور مزید بات بتائی کہ وہ میں تصدیق بھی کرنے والا ہوں لما بین یدیہ جو میرے سے پہلی والی کتاب ہے من التوراتی تورات، جو مجھ سے پہلے پیغمبر کی کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام کر دی گئی تم پر، یعنی پہلی جو کتاب میں یا پہلی امت کے لیے جو جو چیزیں حرام تھیں ہماری شریعت میں وہ حلال ہوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ نے جو پیغام بھیجا اس جیسے بہت ساری چیزیں تورات میں حرام تھیں اور کیا نام ہے انجیل میں حلال، اسی طرح تورات و انجیل میں بہت ساری چیزیں حرام تھی جو امت محمدیہ میں حلال ہے، یا بہت سی حلال تھی امت محمدیہ میں کیا ہو گئی حرام ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہر جو کتاب یا جو نبی اللہ نے بھیجا جس ٹائم کے لیے جس امت کے لیے بھیجا جو مضمون دے کر بھیجا وہ سچا سچا ہے، لیکن اسی وقت کے لیے اسی امت کے لیے۔ جب اللہ رب العزت نے دوسرے پیغمبر کے ذریعے دوسری کتاب کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا تو وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا۔ جس طرح ڈاکٹر ایک دوائی دے کر کے اگلی دوائی دیتا ہے تو پچھلی منع کر دیتا ہے کہ اب یہ والی نہیں کھانی، بے شک یہ بھی میں نے ہی دی تھی اور یہ ٹھیک تھی آپ ہی کی، یہ نہیں میں نے غلط دی ہے، لیکن اس وقت آپ کی طبیعت کے لیے وہی ٹھیک تھی، اب آپ کی طبیعت کے لیے وہ والی ٹھیک نہیں ہے، اب یہ نئی دوائی ہے اور پچھلی والی دوائی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، اب یہ بھی وہ بھی دونوں اکٹھے استعمال کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ بے شک میری ہی دی ہوئی ہیں لیکن اب دونوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی منزل من اللہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، لیکن وہ پہلی امت کے لیے اس وقت کے مناسب اس امت کے لیے ٹھیک تھی۔ اب جو جس امت کی طرف میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ میں حلال کر دوں گا، اور اپنے پاس سے نہیں کر رہا میں یہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے نبوت کی، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو ظاہری بات ہے میں وہی پیغام آپ تک پہنچاؤں گا جو اللہ دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے جو تمہیں پیغام دے رہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت میں ڈرو اللہ سے۔ وَأَطِیعُونِ اور جو میں بات بتا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس لیے آپ کو میری اطاعت کرنی ہوگی، آپ میری بات مانو۔ اور ہر پیغمبر کا یہی اعلان تھا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے کیا مراد کہ جو کچھ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور جو بات کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، تو جب میری اس بات کی مخالفت کرو گے تو گویا اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تو اس لیے اللہ کی مخالفت مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر جو میں بات بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے، اس لیے آپ کو میری اطاعت کرنی ہوگی، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ ربی، عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو فاعبدوہ، پھر عمل کیا کرنا ہے؟ بس اسی کی عبادت کرو۔ عقیدہ اور عمل دونوں ٹھیک ہیں تو ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو آپ نے بھی رب ماننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو میں نے بھی رب ماننا ہے، تو رب ماننے کا طریقہ وہی ہے جو عبادت کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے آپ کو بتا دیا، بس یہی اختیار کرنا ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بتایا گیا وہ اس کے مطابق چلو گے تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جو میں کہوں گا وہ عبادت ہے، اس لیے کہ آپ کی طرف اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور مجھے ایک الگ کتاب دے کر کے بھیجا، میں تورات پہنچانے والا نہیں ہوں، بلکہ وہ اپنے وقت میں سچی سچی کتاب تھی، اسی لیے فرمایا کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پہلے یہ کہا میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب کتاب جو ہے وہ انجیل ہے، اب احکامات اس کے چلیں گے، کچھ چیزیں پہلے والی اللہ نے جو حرام تھی وہ حلال کر دی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو اس لیے اب جو ہے اس کے مطابق فاعبدوہ کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ تبلیغ ہے، یہ نبی کی ایک دعوت تھی جو انہوں نے پہنچا دی۔ اب پہنچانے کے بعد فلما احس عیسیٰ،
پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفرا، ان سے انکار، کہ میں نے تو یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ مانیں گے، کیونکہ یہ منکر بنے ہوئے ہیں، یہ صرف منکر نہیں ہے بلکہ دشمنی کے در پہ ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون مدد کرے گا دین کے معاملے میں ان مخالفین کے مقابلے میں میری اللہ تعالیٰ سے، اللہ یعنی کون مدد کرے گا میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی دین کے معاملے میں ان منافقین کے یہ مخالفین کے مقابلے میں کون مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے۔ اب حواری کا لغوی معنی جو ہے نا سفیدی ہے، اور اصطلاحی معنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کس وجہ سے کہا جاتا تھا؟ ایک اس وجہ سے کہ ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے، اور پھر ان کا جو لباس تھا وہ بھی سفید لباس تھا، اس لیے انہیں حواری کہا جاتا تھا، ایک اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر ہیں۔ تو حواری سے مراد ساتھی، کہ کوئی نہ کوئی خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی جو ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حواری سے مراد مددگار بھی ہے، ساتھی بھی ہے، مددگار، ساتھی اور سفیدی، سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی تعداد 12 تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ باقی سارے منکر ہو گئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمایتی تھے، یعنی ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، دین کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، ہم منکرین میں سے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ تو وشہد بھی انا مسلمون، آپ گواہ رہیے گا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم ان ساروں کی طرح منکرین اور مخالفین میں شامل نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آپ گواہ بھی رہیے گا، لیکن مزید اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے انہوں نے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہے، واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دیجئے گا ہمیں شاہدین میں سے، گواہوں میں سے۔ تو یہ بہرحال جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، اپنے ایمان کا اظہار کیا اور انہیں گواہ بننے کو کہا، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کی۔ تو ہوا یوں تھا کہ یہ جو منکرین تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو انہوں نے تدابیر کی، جیسے اگلی آیت میں ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی، کہ بلکہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ مکر کہتے ہیں، پہلے بات سمجھیں، کیونکہ یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اردو کا مکر لفظ، وہ بری سازش کو ہی کہتے ہیں۔ اردو میں جو مکر لفظ بولا جاتا ہے نا، مکر کر رہا ہے، یہ بری سازش کر رہا ہے، یہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں یہ خفیہ اور لطیف باریک تدبیر کو کہتے ہیں۔ یہ خیر کے لیے اگر تدبیر کر رہے ہیں تو وہ خیر والی تدبیر ہوگی، اور بری تدبیر کر رہے ہیں تو وہ بری ہوگی۔ تو اللہ رب العزت خیر الماکرین، بہتر تدبیر کی، یعنی خفیہ ایک طریقے کو، خفیہ تدبیر کو جو باریک ہو، جو دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، اس کو عربی میں مکر کہتے ہیں۔ تبھی یہاں خیر الماکرین سے پتہ چلا بہتر تدبیر بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن شریف میں دوسری جگہ وَمَكْرُ السَّيِّئُ بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر اپنے آپ پہ ہی وہ ہوتی ہے۔
تو پتہ چلا بری تدبیر بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کی خفیہ تدبیر ہے، جو کوئی بری تدبیر کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو تدبیر کرنے والا وہ انسان ہے، تو تدبیر کیا ہوگی؟ ضعیف، کمزور۔ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوگی؟ قوی، مضبوط۔ اور جو یہ کفار ہیں یہ تدبیر کر رہے ہیں تو کیا ہوگی؟ بری تدبیر ہوگی، قبیح ہوگی۔ اور جو اللہ کر رہے ہیں محض خیری خیر ہوگی، سراسر خیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر حکمت پہ مبنی ہے اور ان کی کیا ہے؟ چالیں ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کی تدابیر پھر چل نہیں سکتی۔ انہوں نے کیا تدبیر کی تھی؟ وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے بھی جا کے کان بھرے کہ یہ جو کتاب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھ رہے ہیں، تورات ہے، سچی سچی کتاب ہے، اور یہ آ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ یعنی جیسا انہوں نے کہا نا وَأُحِلَّ، یہ بھی ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تو یہ ساروں کو بددین کر دے گا اور تورات کتاب کو بگاڑ دے گا، تو اس لیے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ تو ان کے قتل کی تدابیر کی گئی کہ ان کو خفیہ طریقے سے، یعنی کہ حیلہ بہانہ کر کے انہیں قید کریں گے اور پھر انہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت پریشان تھے، آگے اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تدبیر کی کہ ان کو جو ہے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر کے سولی دینے کے لیے تیار ہوئے وہ اندر گئے، تو انہی میں سے ایک کی شکل کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور یہ ہے کہ اس کو انہوں نے سولی دی اور وہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، نہ ہی وہ ان کو سولی دے سکے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے کہ اللہ رب العزت نے انہی کی شکل کے جیسا کوئی اور بندہ جو اندر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر لیا۔ انہوں نے سولی اپنے ہی بندے کو دی اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی چڑھا دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ دوسری جگہ بھی ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، حقیقت میں قتل نہیں کیا، بَل رَفَعَهُ اللَّهُ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔